کہ بھائی ایک بات بتائیں، جی جی فرمائیے. انسان کتنا زیادہ تقسیم ہو چکا ہے مذہب کے لحاظ سے. دیکھیں مسلمان، ہندو، کرسچنز وغیرہ، پھر ان کے اندر اتنے دیگر فرقے موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں زبان، نسل نے کتنا زیادہ ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے. سندھی، بلوچی، پٹھان اور مہاجر. میرے تو سمجھ یہ آتا ہے کہ کوئی اگر ایک چیز کامن ہے ہم سب میں تو وہ انسانیت ہے. اچھا. یعنی کہ ہم پہلے انسان ہیں اور پھر بعد میں مسلمان. اچھا یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے اکیلے کو تھوڑی، سب کو یہی لگتا ہے. اچھا ٹھیک بات ہے، مذہب جو ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے، میری پرائیویٹ لائف ہے. اچھا. اور اگر ہم کسی پبلک لائف میں جاتے ہیں یا پبلک میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک صرف انسان بن کے جانا چاہیے، نہ کہ مسلمان. زبردست سوال کیا ہے بھائی آپ نے. چلیں آپ کو اللہ کے بندوں کے درمیان لے چلتے ہیں، شاید وہاں پہ زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو. یعنی کہ تھوڑی مشکل بات ہے. مشکل تو نہیں ہے، کچھ بھولی بسری باتیں ہیں جو ہم نے بھلا دی ہیں اور نئی باتیں کچھ سیکھ لی ہیں. اچھا، جگہ تو بڑی زبردست ہے. لیکن آپ یہ بتائیں وہ جو آپ بول رہے تھے اللہ کے بندے، وہ کہاں ہیں یہاں پر؟ ملواتے ہیں بھائی، ملواتے ہیں آپ کو. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ انسان پہلے ہے اور مسلمان بعد میں ہے، اصل میں یہ وہ خوبصورت جملہ ہے جو مسلمانوں کے کانوں کو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن سیکولرزم، لبرلزم، ایتھزم، الحاد اور لادینیت کی یہ فکری بنیادیں ہیں جو ہمارے نظریات میں ڈال دی گئی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ. جی جی پوچھیں. آپ نے تو انسان کو بالکل اکیلا کر دیا. کیا انسان ہوا، پانی، آگ، زمین، آسمان، حیوانات اور نباتات کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جب نہیں رہ سکتا تو پھر ان چیزوں کو سب کو شامل کر کے اب دوسری بات مجھے یہ بتاؤ کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، نباتات، حیوانات، ان خطروں میں اور انسانوں میں، ہم سب میں کیا چیز کامن ہے؟ کیا انسانیت کامن ہے؟ نہیں، ان پتھر میں اور مجھ میں تو کوئی چیز ایسی کامن ہو ہی نہیں سکتی. آپ بتائیں ایسا کیا کامن ہے؟ ہاں غور کرو، ان سب میں، ہم سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے مخلوق ہونا. یعنی ہم سب کسی بنانے والے کی مخلوق ہیں. ہمارا کوئی خالق ہے اور اللہ ہمارا خالق ہے. بے شک. اب بتاؤ، کیا انسان اپنی مرضی سے بنا ہے؟ نہیں. کیا یہ درخت، یہ پتھر، یہ سورج، چاند، یہ حشرات الارض، یہ حیوانات کیا اپنی مرضی سے بنے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا بتاؤ، کیا تم اپنی مرضی سے انسان بنے ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کوئی جنوین بن جاتے اور بغیر ویزے کے ادھر ادھر آنا جانا کر لیتے اپنا. زبردست. ہمارے خالق نے ہمیں اپنے ارادے سے انسان بنا دیا اور اسے پتھر بنا دیا، اسے پرندہ بنا دیا، اسے درخت بنا دیا، آسمان اور زمین کو بنا دیا. تو ہم سب اپنے خالق کے سامنے مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں. پابند ہیں؟ وہ کیسے؟ جب سے دنیا بنی ہے آگ جلاتی ہی ہے، بکری گھاس پر جی رہی ہے اور شیر گھاس پر جی نہیں سکتا، اسے تو گوشت ہی چاہیے. اسی طرح سے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ہی ڈوب رہا ہے. تو ہر چیز پابند ہے، ہر چیز اپنے بنانے والے خالق کے حکم پر چل رہی ہے، غلام ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی جابز کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو کوئی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. مسلمانوں کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر دنیا میں کافر بھی تو ہے نا. لیکن وہ بھی تو تخلیق کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے بندے اور مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مشرک بنا دیتے ہیں؟ ہاں، یہ حدیث تو کئی بار سنی ہے. اچھا اب بتاؤ کہ کافر کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ نہیں. کیا کافر اپنی مرضی سے جنس اختیار کرتا ہے، مرد اور عورت ہونا؟ بالکل بھی نہیں. کیا کوئی کافر اپنے کانوں سے کھا سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے سن سکتا ہے؟ نہیں. کیا اس کا اسٹمک جو ہے ریسپریشن کا کام کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور کیا اس کے لنگس ڈائجیشن کا کام کر سکتے ہیں؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی تخلیق کے اعتبار سے مجبور ہے، پابند ہے اپنے بنانے والے کے حکم کا. تو اس کا جسم بھی اپنے خالق کی اطاعت کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا ہے. تو اس لیے کافر بھی اصل میں بندہ ہی ہوتا ہے. بات تو سمجھ آنے والی ہے، مگر میرا ایک سوال ہے آخری آپ سے کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محدود کاموں کے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے. انسان کا امتحان یہ ہے کہ جن کاموں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے مجبور نہیں کیا ہے بلکہ اسے اختیار دیا ہے، ان کاموں میں بھی وہ اپنے خالق کا پابند رہتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. خالق کا حکم ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اس لیے اصلاً اگر دیکھا جائے تو کافر بھی پیدا تو مسلمان ہی ہوتا ہے، بعد میں وہ اپنی اختیار اور اپنی چوائس سے اپنے خالق کے حکم کا انکار کرتا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے ہم بندے ہیں یعنی مسلمان ہیں اور بعد میں انسان ہیں. ہاں بھائی، اللہ کے بندوں سے مل لیا. جی جی جی، یہ سب فطرت ہے، فطرت سے قریب رہنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ اللہ کی پابند ہے، اپنے خالق کے حکم کی پابند ہے. اس سے جب بندہ قریب ہوتا ہے تو وہ خالق سے بھی قریب ہوتا ہے. ان چیزوں کو دیکھو، ان درختوں کو دیکھو. یہ درخت جس پر کھجور لگتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر لیمو لگ جائے. اور جو آم کا درخت ہے وہ ہمیشہ آم ہی دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر کھجوریں آ جائیں. اور یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اور یہ سب اللہ کے بندے ہی تو ہیں. اب بات سمجھ آئی کہ ہر ایک بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر وہ انسان ہوتا ہے. جی بالکل، تخلیق کے اعتبار سے ہر ایک پہلے بندہ ہے، مسلمان ہے، اور پھر اس کے بعد انسان ہے یا کچھ اور. بالکل.